میں جو بات ذکر کر رہا ہوں میں اس سے نکلنا نہیں چاہتا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ جو پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ان میں سے بہت سی امتیں ایسی ہیں جن پر عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ پچھلی امتوں میں سے بہت سی امتیں ایسی ہیں جن پر ہر مہینے کے ایام 20 کا روزہ، ایام 20 کہتے ہیں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ جغرافیہ کے طالب علم ہیں یا جغرافیہ کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو آپ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے۔ ان تاریخوں کے اندر سمندر کا پارا کافی اونچا ہوتا ہے۔ ان تاریخوں کے اندر جو لوگ بحری جہاز کے نیوی کے اندر کام کرنے والے، بحریہ سے تعلق رکھنے والے یا کسی بحریہ والے کو جانتے ہیں، ان سے آپ ذرا پوچھیں کہ 13، 14 اور 15 چاند کی ان تاریخوں پہ سمندر کا کیا حال ہوتا ہے۔ عام طور پر جو سمندر میں طوفان آتے ہیں یا اس نوعیت کی چیزیں آتی ہیں وہ انہی تاریخوں میں آتی ہیں، اور انہی تاریخوں میں یعنی درمیان کا عشرہ بڑا اہم ہوتا ہے سمندر والوں کے لیے۔ تمہارا ان میں عاشورہ جیسے 13، 14، 15 ہے، ایسے ہی ایک بڑی اہم تاریخ عاشورے کی ہے۔ بعضی امتوں پر صرف جمعرات اور پیر کا روزہ فرض تھا، تو ایسے ہی عاشورے کا روزہ بھی بعض انبیاء پہ فرض تھا، اور ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ لیکن یہودی حضرات نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس وجہ سے ہم اس کے شکرانے کے طور پہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ 10 محرم کو جناب اس 10 محرم کو قیامت آنی ہے، 10 محرم کو آدم علیہ السلام زمین پہ نازل ہوئے تھے، 10 محرم کو یہ قصہ، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی خطا معاف ہوئی تھی 10 محرم کو، اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تھے 10 محرم کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو پار لگی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ۔ ہاں البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو جو فرعون سے نجات ملی تھی تو وہ 10 محرم کو ملی تھی۔ دیکھیں کسی قوم کو دبانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ان کو قتل کرو، نمبر 1 ان کو قتل کرو، نمبر 2 ان کے نظریات کو قتل کر دو۔ یہ کسی بھی قوم کو قتل کرنے کا کے 2 طریقے ہیں، ان کو قتل کرو اور ان کے نظریات کو قتل کرو۔ چنانچہ فرعون نے یہی کیا تھا کہ اس نے کیا کیا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور عورتیں نظریاتی طور پہ کمزور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پیروں فقیروں کے درباروں کے بجائے اگر عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں نظریاتی طور پر، چھوٹی سی چیز سے آج بادل ایسے، ہوا ایسے چل رہی تھی، ایسا نہ بدشگونی نہ ہو جائے، کالی بلی سامنے سے گزر گئی، کوئی گڑبڑ نہ، کسی بچے کو، سب بچوں کو فون کر کے پوچھو خیریت ہے، تیز گاڑی آج نہیں چلانا بھائی، آج بلی سامنے سے گزری ہے، کہیں بدشگونی نہ ہو، یہ بدفالی لینا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پھر کیا اس کے اندر وہ مزید کیا کرتے تھے، ان سے گھٹیا کام لیتے، گٹر صاف کرواتے تھے، سڑکیں صاف کرواتے تھے، کنسٹرکشن کا کام ان سے کرواتے تھے، کیا ہے تاکہ لوگوں کی اس قوم کی نظر میں عزت، اس قوم کی لوگوں کی نظر میں عزت نہ ہو۔ دیکھیں جی آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ پیچھے بھاگتے ہیں، لائن لگا کے ڈاکٹر سے ملتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر ایک اہم قوم ہے۔ آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، جی میں نے گھر بنوانا ہے، مجھے اس کا نقشہ پاس ہو، اس کے پیسے دیتے ہیں آپ، کیوں جی اس کی اہمیت ہے، اس قوم کو اہمیت، انجینئرس قوم کی، وہ ہم جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہمارا کام ہے، ہم اس قوم کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن سویپرز کو اور ماسیوں کو کوئی قوم اہمیت نہیں دیتی، یعنی اہمیت ضرورت کے تحت جو بس وہ پورا کر لیا، ورنہ ان کی وہ عزت اور مقام نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا یہی مقام بنایا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کو آزادی دلائی، اور آزادی دلانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آزادی دلانے کا ایک طریقہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے سامنے قتل کیا اور تم دیکھ رہے تھے تاکہ تم ان کی غلامی سے نکلو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک ترتیب رہی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے عاشورے کے دن کی اس طریقے سے فضیلت رکھی ہے، تو عاشورے کا روزہ رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محرم کے روزے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن محرم کے اتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے جی، فضیلت آپ نے اتنی بیان فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے خاص اہتمام کے ساتھ نہیں رکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ محرم کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا نہیں گیا تھا، چنانچہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو محرم کے 10 کے ساتھ میں 11ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 11ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا یا پھر 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ تو محرم کا روزہ رکھنا یہ مسنون بھی ہے، بعض حضرات نے مستحب کا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ 9-10 تاریخ کا یا 10-11 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، اس کی بڑی فضیلت۔ 10 تاریخ کو ایک اور کام، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اس دن کے اندر ہاتھ تھوڑا کھلا رکھیں، تو ان کو اچھی سی چیزیں دلائیں یا جو بھی اس نوعیت کی چیز ہے ان کے اوپر ساتھ اہتمام کے ساتھ خرچ کریں۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ کمزور حدیث ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہوگی ہماری نظر میں وہ کمزور کیسے ہو سکتی ہے جی؟ ہاں صنعت کے اعتبار سے ہے، لیکن جس بات کی نسبت میرے آقا کی طرف ہے اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہے ویسا ہے؟ ہم اس بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ البتہ کسی کو نہیں کرنا تو کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی سنت موقعہ نہیں ہے، بس جو کرنا چاہتا ہے اچھا ہے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ان 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر ہاتھ کھلا رکھا، اللہ نے پورا سال ان کے اوپر بھی ہاتھ کھلا رکھا۔ تو یہ ایک